ہر روز قریب 1500 فلائٹس US سے یورپ جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اٹلانٹک اوشن کے اوپر صرف یہی خاص روٹ ہی استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا جہازوں کا انویزیبل ہائی وے ہے جس میں سارے جہاز ایک دوسرے سے 60 کلومیٹر کے فاصلے سے آگے پیچھے اڑتے ہیں۔ سائیڈ ویز ان کا فاصلہ 30 کلومیٹر، جبکہ الٹیٹیوڈ کی بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے سے صرف 1000 فیٹ اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں، یعنی قریب 305 میٹرز۔ کبھی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا پھر کوئی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ملٹیپل جہاز آسمان میں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایسا خاص طور پر US سے یورپ کی فلائٹس میں دیکھا جاتا ہے جس میں اس انویزیبل ہائی وے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پر سوال ہے کہ جب پورا آسمان خالی پڑا ہے تو پائلٹس یہاں ایک دوسرے کے قریب رہ کر انتہائی رسکی سچویشن میں صرف اسی خاص روٹ کو، ان جہازوں کے اس انویزیبل ہائی وے کو قریب 100 سال پہلے ڈھونڈا گیا تھا۔ 1920 میں وسابورو اوئیشی نامی ایک جاپنیز میٹیورولوجسٹ نے آسمان میں کئی ویدر بلونز ریسرچ کے مقصد سے بھیجے تھے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ 30 سے 40 ہزار فیٹ کے الٹیٹیوڈ پر آسمان میں ایک انویزیبل طاقت ہے جو کہ بیلونز کو انتہائی تیز رفتار سے ایسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ان کی اس ریسرچ پر دنیا نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن پھر 25 سالوں کے بعد ورلڈ وار 2 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے دنیا نے جاپنیز سائنٹسٹ کی اس ریسرچ کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ اپریل 1945 میں 6 دوست پکنک منانے امریکن اسٹیٹ اوریگن گئے تو وہاں جنگل میں ان کو ایک بہت بڑا بیلون پڑا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں آ کر اس کو گھسیٹ تو لیا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اصل میں یہ کیا خطرہ مول لینے جا رہے ہیں۔ اس بیلون میں بم لگا ہوا تھا جو ہلنے جلنے سے پھٹ پڑا اور 6 کے 6 دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پورے US میں اس قسم کے کئی اور انسیڈنٹس بھی رپورٹ ہوئے۔ انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ یہ بیلونز 10,000 کلومیٹر دور پیسیفک اوشن کے اس پار جاپان نے لانچ کیے تھے۔ صرف 2-4 نہیں بلکہ جاپان نے 9,000 کے قریب بیلون بمز لانچ کیے تھے، جن میں سے 300 اپنے ٹارگٹ US میں لینڈ ہوئے۔ جاپان نے وسابورو اوئیشی کی ریسرچ کا فائدہ اٹھا کر یہ بیلونز لانچ کیے تھے جو تیز ہواؤں میں بہتے ہوئے US تک جا پہنچے۔ تب سے لے کر 30 سے 40 ہزار فیٹ اوپر تیز ہواؤں کے اس ٹنل کو جیٹ اسٹریمز کہا جاتا ہے۔ قریب پورا سال ہی یہ ہوائیں میکسیمم 250 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ایسٹ کی طرف ٹریول کرتی ہیں۔ ان کو ناردرن ہیمیسفیئر میں بھی نوٹس کیا گیا ہے اور سدرن میں بھی۔ یہ ٹیوب کی شکل میں ٹریول کرتی ہیں جس کی چوڑائی کئی 100 کلومیٹر جبکہ موٹائی 4 کلومیٹر ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی فکسڈ لوکیشن بھی نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پولز اور ایکویٹر میں ٹیمپریچر ڈفرنس کی وجہ سے یہ تیز ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف ٹریول کرتی ہے تو جیٹ اسٹریمز پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایکویٹر سے نارتھ پول کی طرف اگر ہوا ٹریول کرے گی تو اس کو ساؤتھ سے نارتھ جانا چاہیے، پر یہ جیٹ اسٹریمز ویسٹ سے ایسٹ کی طرف کیوں ٹریول کرتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ارتھ کی روٹیشن بتائی جا رہی ہے۔ ہمارا ارتھ قریب 1600 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن یعنی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے۔ ناردرن اور ساؤترن ہیمیسفیئر میں ان تیز ہواؤں کو پولز کی طرف ٹریول کرنا چاہیے، لیکن ارتھ کی روٹیشن ان کو ویسٹ سے ایسٹ ٹریول کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین کوشچن کی طرف کہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر US سے یورپ جانے کے لیے ایک دن میں 1500 جہاز صرف ایک ہی پاتھ کیوں استعمال کرتے ہیں۔ 1952 میں ایئر لائن پائلٹس نے جیٹ اسٹریمز پہ دھیان دینا شروع کیا تھا۔ جس طرح پیسیفک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریم پائی جاتی ہے، اسی طرح US سے یورپ کے سفر کے دوران اٹلانٹک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریمز موجود ہیں۔ دوران سفر پائلٹس جہاز کو جان بوجھ کر جیٹ اسٹریم کے اندر لے کر جاتے تھے کیونکہ 250 کلومیٹر پر آور کی ہوائیں جہاز کو آگے کی طرف پش کرتی تھی۔ اس سے جہاز کی اسپیڈ بھی بڑھ جاتی تھی، ٹربولنس بھی کم ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے فیول کی بھی کافی بچت ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر یورپ سے واپس US جانا ہو تو پھر پائلٹس کوئی بھی دوسرا روٹ استعمال کرتے پر جیٹ اسٹریم سے دور ہی رہتے، کیونکہ اب یہ ہوائیں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی تھی جس سے جہاز پر الٹا اثر پڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایئر لائن انڈسٹری تیزی سے گرو کرتی گئی۔ تمام پائلٹس ایسٹ کی طرف جانے کے لیے اب جیٹ اسٹریمز کا استعمال کرنے لگے، پر سب سے بڑا مسئلہ تھا جیٹ اسٹریمز کے اندر بڑھتی ہوئی ٹریفک کا، جس سے ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے تھے۔ یہ کام ایئر ٹریفک کنٹرولر یعنی ATC کا ہوتا تھا کہ وہ ویدر کے حساب سے فلائٹس کا روٹ پلان بنائے تاکہ جیٹ اسٹریمز کے اندر کوئی جہاز ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ لگے ریڈارز جہازوں کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں،
इस लोकेशन के बेसिस पे कौन सा प्लेन कितने एल्टीट्यूड पे और कितनी स्पीड से फ्लाई करेगा, ये सब कुछ ATC उनकी लोकेशन जानने के बाद ही मैनेज कर पाता है। लेकिन मसला ये है कि इन रडार्स की रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती। ये ज्यादा से ज्यादा 128 किलोमीटर की रेंज में मौजूद जहाजों की पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी फर्ज कर लें कि न्यूयॉर्क ATC के रडार की रेंज सिर्फ इस सर्कल जितनी है, जिसका रेडियस 128 किलोमीटर है। जहाज इस सर्कल से बाहर जाते ही रडार की रेंज से गायब हो जाते हैं। तो अब ATC को जहाज की लोकेशन का कैसे मालूम पड़ेगा? ओशन तो हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ है। उसके ऊपर उड़ने वाले जहाज अपनी पोजीशन हर 14 मिनटों के बाद सैटेलाइट या फिर हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कंट्रोल टावर को भेजते हैं। पर इन 14 मिनटों में तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसीलिए 1965 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको नॉर्दर्न अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम या फिर NATOTS कहा जाता है। इस सिस्टम में अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स के लिए मल्टीपल रूट पाथ्स बनाए गए थे, जिनको अटलांटिक ओशन में 4 मेन सेंटर्स कंट्रोल करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन, जो इस हिस्से को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे कनाडा का गैंडर न्यूफाउंडलैंड है, जो इस रीजन को कंट्रोल करता है। सैंटा मरिया ओशियानिक कंट्रोल इस हिस्से को और शैनविक नॉर्दर्न पार्ट को। NATOTS के टोटल 6 रूट्स हैं, जिनके नाम NAT-A से लेकर NAT-F तक है। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इनमें से कोई एक रूट एलोकेट कर दिया जाता है, या फिर दौरान परवाज भी अगर किसी रूट पे ज्यादा ट्रैफिक हो तो इनको एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये रूट खास तौर पे ऐसे बनाए गए हैं जिससे ट्रैफिक स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाजों को टेल विंड मिल सके। टेल विंड उसको कहते हैं जो जहाज के पीछे से आकर उसको पुश करती है। इन रूट्स को मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए दिन में 2 मरतबा वेदर सैटेलाइट्स की मदद से जेट स्ट्रीम्स की लोकेशन देखी जाती है और फिर उस हिसाब से रूट्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसा कि आप इस लाइव विंड मैप पे देख सकते हैं, ये लेफ्ट पे USA है, राइट पे यूरोप और बीच का ये सारा अटलांटिक ओशन है। सी लेवल पे देखा जाए तो अटलांटिक ओशन के सेंटर में 22 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड है। ये पूरा व्हाइट पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये असल में जेट स्ट्रीम ही है जो USA से यूरोप तक फैल रही है। NATOTS के 6 रूट्स को इस जेट स्ट्रीम के अंदर ही रखा जाता है, ताकि अगर 5 या 10 मिनटों तक प्लेन की लोकेशन ATS को अपडेट ना भी हो तो प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम NATOTS के रूट्स की कंडीशन के मुताबिक अपनी स्पीड, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड मेंटेन रख सके। यही वजह है कि यूरोप जाने वाले प्लेन्स हमें सिर्फ इसी रूट पे फ्लाई करते दिखते हैं। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आइए लाइव प्लेन ट्रैकर का रुख करते हैं। यहाँ अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में यूरोप जाने वाले तमाम जहाज लाइन से ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि वापस आने वाले प्लेन्स इस जेट स्ट्रीम से बहुत दूर देखे जा सकते हैं। नाजरीन, इस कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में समझाने की मैंने कोशिश तो बहुत की है। उम्मीद है जेम टीवी की ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।